جو نمازی حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں برائے کرم تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھی بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کی آج جو ہے وہ ہماری 37ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ ہمارا جو موضوع آخری مرتبہ چل رہا تھا وہ تھا مالک یوم الدین، یعنی یوم جزا کا مالک، اور یوم جزا یعنی یوم آخرت، قیامت کے دن کا مالک، اور قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب آج جو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے کی حمد بیان، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق حقیقی مانا، اور ہم نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تمام جہانوں کی جو ہے وہ تعریفیں، تمام جہانوں کا مالک تو ہے، اور تمام تعریفیں اے ہمارے پروردگار صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے، یہ ہم لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کی قدرت کے بارے میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کا اظہار اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اظہار کیا کہ اے ہمارے پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو جو ہے وہ یوم جزا کا مالک ہے، اور آخرت پہ تیرے ہی پاس اختیار ہے، اور ویسے تو ہر شے کا اختیار تیرے ہی پاس ہے، لیکن آخرت کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس میں رغبت جو ہے وہ ہماری زیادہ پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے حمد بھی بیان کر دی، تم نے اللہ کی تعریف و توصیف بھی بیان کر دی، اللہ کو رحمان بھی مان لیا، اللہ کو رحیم بھی مان لیا۔ اب اگر تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہو، بندہ بندہ ہی ہے نا، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، مسجود وہ ہے جسے سجدہ کیا جاتا ہے، اور ہم ساجد ہیں، ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم کبھی معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا جب ہم اپنی بندگی کا اظہار اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہہ دو کہ ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی مدد ہو، چاہے وہ روحانی مدد ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی دوا کی صورت میں جو ہے وہ مدد ہو، کسی سامان کو اٹھا کر دینے کی مدد میں کوئی جو ہے نا اس مدد میں کوئی جو ہے وہ مدد ہو، ہر مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف مدد خالق جو حقیقی جو مددگار ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، اس کے علاوہ اور حقیقی طور پر کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقی جو ہے وہ معبود جو ہے وہ کون ہے؟ وہ پروردگار۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت اور تعظیم یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تجھے کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، کسی اور کو اس طرح سے ہم عبادت کے لائق سمجھتے نہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اور اس کی تعظیم، اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کی کسی قسم کی تعظیم کرنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے، یہ کہلائے گی عبادت۔ یہ کیا کہلائے گی؟ مطلب یہ کہ ہم کسی کے ہاتھ چوم لیں، کسی کے لیے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کا جو ہے نا وہ
ادب کرنا شروع کر دیں تو اب جو ہے وہ اگر عبادت کی نیت سے اگر ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر عبادت کی نیت سے اگر نہیں کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی استاد کے لیے، کوئی کسی پیر کے لیے، کوئی اپنے والدین کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی تعظیم کرتا ہے، عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، تو لہذا یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم کہلائے گی، یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد، یہاں پہ نعبدو کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، نعبدو کا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں، یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو کا مطلب ہے تم عبادت کرتے ہو، اور نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، یوں کہہ دیتا بندہ کہ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اس طرح سے کہہ دیا جاتا۔ یہاں پہ نعبدو کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو یہاں پہ نعبدو کا جو لفظ ہے وہ اس وجہ سے استعمال کیا گیا کہ ہم کا لفظ، ہم کا صیغہ اس وجہ سے استعمال کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مل کر جب عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان نیکوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہگاروں کی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اگر اجتماعی طور پر اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت سے عرض کرنے کے لیے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ اپنی حاجت پیش کریں تو یوں کہہ دیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ تیرے پاس تمام اختیارات ہیں، یا اللہ تیرے پاس تمام طاقتیں ہیں، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہے۔ تو اس طرح سے اگر کریں تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے۔ پھر اپنی حاجت پیش کریں، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، فلاں چیز عطا فرما دے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ قبول تو وہ ویسے بھی کر لے گا لیکن یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا فرمائے۔